السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہے رمضان کا تیسرا دن اور آج یہاں کا موسم کافی چینج ہو چکا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں، اس کے بعد آگے ہم باتیں کرنا شروع کریں گے۔ آج یہاں پر دوبارہ سے دھند آ گئی ہے اور آپ کو شاید نظر آ رہا ہو، اس میں زیادہ تر حصہ دھند سے کورڈ ہے۔ میں سحری کرنے کے بعد، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد کچھ دیر کے لیے واک پہ نکل آئی، تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کروں، دل کی کچھ باتیں شیئر کروں۔ اصل میں ہم اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم ریگولر ویڈیو ریکارڈ کر سکیں، لہٰذا جیسے ہی موقع ملا موبائل اٹھایا اور چل دیے۔ یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ درخت دیکھیں، مجھے ایسے سوکھے اور اجڑے ہوئے درخت بھی بہت اچھے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں میں ان کی طرف اتنا اٹریکٹ ہوتی ہوں، اور یہ ساری جگہ ہی مجھے بہت پسند ہے۔ اور میں گھر سے تھوڑا سا ڈسٹینس ہے تو میں واک کرتے کرتے یہاں تک آ جاتی ہوں۔ آئی ایم اے ڈائبیٹک پیشنٹ، دیٹس وائی مجھے بہت ساری اپنی ٹف روٹین کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹو ٹیک کنٹرول آن مائی بلڈ شوگر۔ تو تھوڑی سی واک میرے لیے بہتر ہے، روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن بہتر ہے کہ میں تھوڑی سی واک کر لیا کروں، اور اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول بھی کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں۔ تو خیر میں واک کے بہانے ہی باہر آ کر اور یہاں پر یہ ریکارڈنگ کرتی ہوں، کچھ دل میں باتیں آتی ہیں، خیال آتے ہیں تو وہ کرتی ہوں، اور دل میں ذہن میں یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ واپس جاؤں جلدی جلدی، مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں چیز کرنی ہے، تو بس چلتے چلتے اپنے دل کی بات ریکارڈ کروں گی اور پھر کوشش کروں گی کہ گھر جاؤں۔ اصل میں تھکن بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی ٹف روٹین ہے کہ اگر صبح سے شام تک ویڈیو ریکارڈ کیا جائے تو دیکھنے والے شاید یہی سمجھیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنی ٹف روٹین میں بھی ریکارڈ کرنا۔ تو میں ٹوٹل اوور آل تو سارا کچھ ریکارڈ نہیں کرنا چاہتی، میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ چلتے پھرتے ویسے کوئی بات، کوئی خیال آ جائے تو بس چھوٹی سے ویڈیو ریکارڈ کروں اور اسے اپلوڈ کر دوں۔ تو بس آج کی بات یہی تھی کہ جیسے اس درخت کی بات کی میں نے آپ سے، اس طرح ہماری زندگی میں کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو وقت اور حالات کی وجہ سے کبھی کبھی سوکھ جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، یا ان کے پتے سارے جھڑ جاتے ہیں، تو ان کو بس یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ ہرے بھرے ضرور ہو جائیں گے، اور یہ درخت بھی انشاءاللہ ضرور ہرا بھرا ہو جائے گا۔ یہ قریب سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اوس پڑی ہے دھند کے بعد، یہ ساری گرینری اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر اوس پڑی ہوئی ہے، بہت خوبصورت، بہت حسین منظر ہے۔ اللہ پاک کا بے انتہا شکر، بے شمار شکر کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورتی سے نوازا۔ میں واک کرتی ہوئی جا بھی رہی ہوں، ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں، باتیں بھی کر رہی ہوں۔ جہاں پر شور آتا ہے تو وہاں پر میں اپنی وائس روک دیتی ہوں، پھر میں اس کو کوشش کرتی ہوں بعد میں کسی ٹائم پہ وائس اوور کر کے کلیئر ویڈیو اپلوڈ کروں۔ بس مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، ہم کراچی سے پنجاب شفٹ ہوئے، یہاں پہ آ کے ہماری لائف بالکل چینج ہو گئی، بچوں کی روٹین چینج ہو گئی، بچوں کا اسکول چینج ہوا، ان کے فرینڈس چینج ہوئے۔ لائف میں چینجز آتے رہتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرتے رہنا چاہیے گریسفلی اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ بچپن میں ہم نے اسلامیات میں چیپٹر پڑھا تھا ہجرت مدینہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق تفصیلات تھیں، لیکن اس کا اصل مطلب شاید مجھے اب سمجھ میں آیا کہ ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ کو آ کر اپنا لینا، اس کی ساری اچھائیاں برائیاں سمیت اس کو اپنا لینا، یہی شاید ہجرت کا اصل مقصد ہے۔ اللہ پاک ہر ہجرت کرنے والے کے نصیب میں انصار مدینہ جیسے مہربان لوگ لکھے، آمین۔ جب آپ نئی جگہ موو کر کے آتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو مصروف کرنا ہی ہوتا ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد، بچے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نئی مصروفیت نہ ہو تو
تنہائی محسوس کرتے ہیں، بور ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جب موقع ملا تو ہم اپنی گھریلو مصروفیات کے بجائے کوشش کریں گے کہ جب کبھی ٹریول کریں، گھر سے باہر نکلیں تو ہم ویڈیو ریکارڈ کریں، تاکہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ لاہور کو دیکھیں، لاہور کی خوبصورتی کو دیکھیں اور اس کو انجوائے کر سکیں۔ آج جمعہ ہے تو جمعے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ میں چلوں گی گھر کی طرف، کیونکہ میں بہت زیادہ تو واک نہیں کر پاتی، میں خود بھی جلدی تھک جاتی ہوں، تو بس اب میں گھر کی طرف واپس جا رہی ہوں۔ گھر واپس آتے ہی میں نے کی گھر کی صفائی، کچن کی صفائی، پھر بچوں نے اسکول سے واپس آ کر اپنی جمعے کی تیاری کی اور نماز پڑھی۔ یہ جگہ انہوں نے خود اپنے لیے ڈیکوریٹ کی تھی، نماز پڑھنے کے لیے یہ جگہ خود سجائی تھی۔ نماز کے بعد ہم چلے جناب اپنے کچن کی طرف، اور پھر سے وہی ساری اپنی مصروفیات، کچھ آرڈرز کے حوالے سے اور کچھ گھر کے افطار کی چیزیں ساری پریپیئر کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، شام ہو گئی، عصر کی نماز اور اس کے بعد پھر افطار کی تیاری، اور اس طرح ہمارا سارا دن کام کرتے کرتے ایک بار پھر ختم ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مصروفیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ آہستہ آہستہ ضرور سمجھ جائیں گے کہ میں ایسا کیوں کہتی ہوں۔ انشاءاللہ اب نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔